اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ واللہ بما تعملون علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 کو گرامیٹیکلی انالائز کر رہے ہیں، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورۃ البقرہ کا 39واں رکوع بھی انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو جائے گا۔ چلتے ہیں ہم آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف، یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جو مضمون چل رہا ہے وہ قرض کے حوالے سے ہے۔ تو پہلا جملہ ہم وقت کی پہلی علامت تک بنا لیں گے اور اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ واو کو استنافیہ یا عاطفہ قرار دیا جا سکتا ہے، اس کے بعد ان حرف شرط ہے، اور ان حرف شرط کے بعد دو جملے آتے ہیں جو کہ شرط اور جواب الشرط پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو شرط والا جملہ جو ہے وہ ہم کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا تک بنا لیں گے، جس کا پھر جواب شرط جو ہے وہ فریحان مقبوضہ ہوگا۔ شرط والے جملے کا انالیسس اب ہم کرنے لگے ہیں۔ کنتم فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے۔ کنتم تم ضمیر مرفوع متصل، کانا فعل ناقص کا اسم ہو گیا، اور خبر جو ہے کانا کی اس کی جگہ پر علی سفرن آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور اصل یہ خبر نہیں ہے۔ یہ بات ہم بہت دفعہ ذکر بھی کر چکے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ جار مجرور کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں، تو کانا کی جو خبر محذوف ہے اس کے یہ متعلق ہے علی سفرن۔ واو کو عاطفہ قرار دیا جائے گا، لم حرف نفی ہے اور فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کر دیتا ہے، لہٰذا تجیدو آپ کو مجزوم یا اخف نظر آ رہا ہے، اصلاً یہ تجیدونا تھا۔ واو جیم دال مادہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، وجد یجدو، اور اس سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ تجیدونا۔ واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور تجدو کو مفعول بھی چاہیے تو وہ آگے آ رہا ہے کاتبن، اس لیے یہ منصوب ہے۔ تجدو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا، جبکہ معطوف علیہ جو ہے وہ کنتم علی سفرن ہوگا۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر شرط ہو جائے گا، اور ولم تجدو کاتبن میں واو کو واو حالیہ بھی مانا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو جواب الشرط آ رہا ہے اس پر فا کا داخلہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور وجہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ خود پہچان لیں گے۔ فا کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے ریحانن۔ ریحان جو ہے یہ را ہا نون مادے سے ہے، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، رہنا یرہنو رہنن، کسی بات کی ضمانت لینا، گروی رکھنا۔ اس سے پھر رہن کا لفظ جس کی جمع ریحان آتی ہے، اسم ذات ہے، ضمانت یا رہن جو ہم اردو میں بولتے ہیں رہن، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہوا ہے۔ ریحانن کے بعد اگلا لفظ ہے مقبوضہ۔ مقبوضہ مفعول کے وزن پہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ مفعول ہم جانتے ہیں اسم المفعول کا وزن ہوتا ہے ثلاثی مجرد سے، تو گویا قاف با ضاد اس کا مادہ ہے، اور قبضہ کرنے کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے، روک لینا کے معنی میں، تو مقبوضہ یعنی قبضہ کیا ہوا۔ ریحانن کو ہم موصوف مان لیں گے، جس کی پھر صفت جو ہے وہ مقبوضہ ہوگی، اور وجہ کیا ہے صفت کے واحد مؤنث آنے کی؟ اس لیے کہ جو موصوف ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ پھر یہ موصوف صفت مل کر یہ بنیں گے ایک محذوف مبتدا کی خبر، اور پھر وہ محذوف مبتدا جو ہے اپنی خبر سے مل کر یہ جواب الشرط جزا بن جائے گا، اس لیے اس پر فا کا داخلہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور جواب الشرط جو ہے یہ محلاً مجزوم ہوگا۔ پھر شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا، اور اس جملہ شرطیہ کا اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں بنے گا، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو کوئی چیز گروی رکھ لیا کرو اور اس کا قبضہ دے دیا کرو۔ یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے جواب الشرط کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مختلف تراکیب جو ہیں وہ کی گئی ہیں۔
یعنی ہم نے اس مرکب توصیفی کو خبر بنایا ہے مبتدا محذوف کی، اور کئی جگہ پر اس کو مبتدا مؤخر بنایا گیا ہے جس کی خبر مقدم جو ہے علیکم وہ محذوف مانی گئی ہے، یعنی فعلیکم ریحان مقبودہ، اور بعض نے ریحان مقبودہ سے پہلے فل یؤخذ فعل مجہول جو ہے اس کو محذوف مانا ہے اور ریحان مقبودہ کو نائب فاعل بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہم وقف کی دوسری علامت تک بنا لیں گے، اور یہ جملہ یہاں تک ہوگا۔ اس جملے کا آغاز فا سے ہو رہا ہے، اس فا کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، یا مستانفہ بھی اس فا کو بنایا جا سکتا ہے۔ فا کے بعد پھر ان حرف شرط آ رہا ہے، اور ان حرف شرط کے بعد پھر دو جملے ہمیں چاہیے جس میں شرط والا جملہ جو ہے امنا بعدکم بعدن تک ہم کر لیں گے، اور پھر فا سے جو ہے یہ جواب الشرط کا ہم آغاز کر لیں گے۔ تو پہلا چیک جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر فا ہمیں نظر آ جائے تو عام طور پہ وہاں سے جواب الشرط بن رہا ہوتا ہے، کیونکہ فا جزائیہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات فا عاطفہ بھی آ سکتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، یعنی فا عاطفہ کے بعد جو جملہ ہوتا ہے اس کا عطف پھر شرط والے جملے پر ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ بار بار پریکٹس کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائیں گی۔ تو شرط والا حصہ میں نے الگ کر دیا ہے جو کہ امنا بعدکم بعدن ہے، اور جواب الشرط والا حصہ بھی میں نے الگ کر دیا ہے۔ تو شرط والے حصے کو انالائز کریں تو امنا فعل ہے، حمزہ میم نون امن میں ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور امنا فعل کے لیے فاعل جو ہے وہ بعدکم ہے، اس لیے مرفوع ہے، بعد کا لفظ جو کہ مضاف ہے، اور کم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے۔ بعدن جو ہے یہ مفعول بھی ہے امنا فعل کے لیے، اس لیے منصوب ہے، اور پھر امنا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن رہا ہے۔ اور اس شرط والے حصے کا اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں بنے گا کہ پھر اگر کوئی اعتبار کرے تم میں سے دوسرے پر، تو یہاں پر امنا یامنو کے دوسرے یا تیسرے معنی جو ہیں وہ اختیار کیے گئے ہیں، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک معنی امنا یامنو کے ہیں کسی معاملے میں کسی پر بھروسہ کرنا، اور خان صاحب بتا رہے ہیں کہ جس پر بھروسہ کیا جائے وہ مفعول بنفسہ ہی یعنی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور جس بارے میں بھروسہ کیا جائے اس پر با کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے۔ اور ایک اور معنی اس فعل کے کسی کی بات کا اعتبار کرنا، اور اس معنی کے اعتبار سے جس کی بات کا اعتبار کیا جائے وہ مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور جس بات کا اعتبار کیا جائے اس پر الا کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں پر صرف مفعول بھی جو ہے وہ ہمیں وداؤٹ پریپوزیشن نظر آ رہا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے یہ کیا گیا ہے کہ پھر اگر کوئی اعتبار کرے تم سے دوسرے پر۔ اب جواب الشرط جو ہے وہ فا سے شروع ہو رہا ہے، اور فا کے بعد لام آپ ساکن دیکھ رہے ہیں، اور لام کے بعد یؤدی آپ کو نظر آ رہا ہے، تو گویا یہ لام امر ہے جس کی وجہ سے فعل مضارع یؤدی اخف ہوا ہے۔ آپ کہیں گے اخف تو نہیں ہوا، یہ زیر لگی ہوئی ہے اس پہ، تو یہ زیر ملانے کے لیے نہیں لگائے گی بلکہ یہ اس کی اوریجنل زیر ہے، اصلاً یہ تھا یؤدی، یعنی اینڈ پہ یا تھی، اور فعل ناقص جب بھی مجزوم یا اخف ہوتا ہے تو اینڈ پہ آنے والی واو یا ڈراپ ہو جاتی ہے۔ اس مادے کو اور باب کو بھی دیکھ لیں، حمزہ دال یا اس کا مادہ ہے، باب تفعیل میں دیکھیں تو یہ بنے گا ادا یا یؤدی یو، اور تبدیلی کے بعد ادا یؤدی تعدیتن، جس کے معنی ہوں گے حقدار کو اس کا حق واپس کرنا۔ تو یؤدی جو ہے وہ اخف ہو کے لام امر کی وجہ سے یؤدی رہ گیا، اور پہلا صیغہ ہے یہ فعل مضارع کا، لہٰذا اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، اور الذی اسم موصول ہم اس کے آگے دیکھ رہے ہیں، تو الذی اسم موصول کو ہم محلاً مرفوع بنا کر یؤدی فعل کے لیے فاعل قرار دے سکتے ہیں۔ تو الذی اسم موصول ہے جس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ آ رہا ہے اؤتمنا۔ اؤتمنا حمزہ میم نون ہی اس فعل کا مادہ ہے، باب افتعال میں یہ استعمال ہوتا ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور فعل ماضی کا پہلا حرف جو ہے وہ میں نے پیش کے ساتھ پڑھا ہے، اور یہاں پر پیش نہیں لکھی ہوئی الف پر جو کہ آپ کو خالی نظر آ رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ الذی کے ساتھ ملانے کی وجہ سے اس کی پیش حرکت کو نہیں پڑھا گیا، ورنہ یہ لفظ اصل تھا اؤتمنا۔ یہ فعل خان صاحب کی ڈکشنری میں مجھے نہیں ملا، اس لیے میں نے دوسری جگہ سے یہ فعل آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اؤتمنا جو ہے
ترجمہ کیا گیا ہے اس کا اعتبار کیا گیا باب افتعال سے، فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، اور مصدر اس کا ہے ائتمان، یعنی افتعال کا وزن آپ کو مل رہا ہے۔ اؤتمنا فعل مجہول کا صیغہ، جیسے کہ آپ کو پتہ چل گیا، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہو گیا، اور مفعول بھی چاہیے وہ ہے امانتہ، جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، جس میں مضاف جو ہے وہ منصوب استعمال ہوا ہے، اور ہا ضمیر جو ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ پھر اؤتمنا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلۃ الموصول بن جائے گا الذی اسم الموصول کے لیے، اور الذی اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلا مرفوع فاعل بن جائے گا یؤدی فعل کے لیے۔ لیکن ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں واؤ بھی آگے نظر آ رہا ہے، اس واؤ کو ہم تھوڑا سا آگے کر لیتے ہیں، واؤ کو عاطفہ مان لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں لام امر کے ساتھ یتق اللہ ربہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ لام امر ہے، اس کے بعد یتقی تھا جس کی یا لام امر کی وجہ سے ڈراپ ہو گئی، یعنی اخف یا مجزوم ہونے کی وجہ سے ڈراپ ہو گئی ہے، اور ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اللہ مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے، اور آگے ربہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسم جلالہ کی صفت ہے اس لیے منصوب ہے، یا اس کو اسم جلالہ سے بدل بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اور ربہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ پھر یہ جو جملہ ہے یتق اللہ ربہ، فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کا عطف جو ہے یؤدی فعل والے جملے پر ہوگا، گویا یؤدی الذی اؤتمنا امانتہ کو ہم معطوف علیہ بنا دیں گے، واؤ کو عطفہ قرار دے کر پھر اس جملے کو ہم معطوف بنا دیں گے، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ جواب الشرط بن جائے گا شرط والے جملے کے لیے، اور پھر شرط والا جملہ جو ہے اپنے جواب الشرط یا جزا سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جزا پر یا جواب الشرط پر فا کیوں داخل ہوا ہے، اس لیے کہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ یہاں تک اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں بنے گا کہ پھر اگر کوئی اعتبار کرے تم سے دوسرے پر تو چاہیے کہ ادا کرے وہ جس پر اعتبار کیا گیا ہے، کیا ادا کرے؟ اپنی امانت کو، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اپنے رب اللہ سے، یعنی اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ تو الحمدللہ جی یہاں تک ہمارا ٹیکسٹ مکمل ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 283 کا اگلا جملہ ہم وقف کی اس علامت تک بنا لیں گے، واؤ کو پھر ہم عاطفہ قرار دے لیتے ہیں، لا ناہیہ ہے اس لیے کہ اس کے بعد جو فعل مضارع آپ دیکھ رہے ہیں وہ اخف یا مجزوم استعمال ہوا ہے۔ تکتمونا فعل ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں، کتم یکتمو چھپانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جمع مذکر حاضر کا اسی ہے، واؤ ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ لا تکتمو کا ترجمہ ہوگا تم مت چھپاؤ، کیا مت چھپاؤ؟ مفعول بھی چاہیے تو وہ آگے آ رہا ہے الشہادتا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور ترجمہ ہوگا اس کا اور مت چھپاؤ گواہی کو۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہم وقت کی اگلی علامت تک بنا لیں گے، اور واؤ کو استنافیہ مان لیتے ہیں، من ہمیں نظر آ رہا ہے اور من کے بعد دو جملے ہمیں مل رہے ہیں، لہٰذا اس من کو من شرطیہ بنا لیا جائے گا۔ پہلے وہ دو جملے جو ہیں وہ میں الگ کر دوں، یکتمھا ایک جملہ ہو گیا، اور دوسرا جملہ جو ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، من شرطیہ مبتدا بن جاتا ہے اگر اس کے بعد آنے والا فعل اپنے مفعول بھی کے ساتھ آ رہا ہو، تو یکتمھا فعل اپنے مفعول بھی کے ساتھ آ رہا ہے، لہٰذا اس من کو ہم نے مبتدا بنا لیا ہے۔ اب جو خبر آئے گی اس مبتدا کی وہ شرط اور جواب الشرط کا مجموعہ ہوگا، تو شرط والے حصے کو ہم انالائز کرنے لگے ہیں، وہ ہے یکتمھا۔ یکتم مجزوم استعمال ہوا ہے من شرطیہ کی وجہ سے، اور کتم یکتمو آپ جانتے ہیں چھپانے کے معنی میں ابھی ہم نے پیچھے کیا ہے، تو یکتم فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور وہی ضمیر جو ہے وہ من مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہا ضمیر منصوب متصل جو ہے یہ مفعول بھی کی ضمیر ہے، یہ الشہادہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ کے شرط ہو گیا، جس کا جواب الشرط آ رہا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ فا جزائیہ ہے، اور اس لیے جزائیہ آیا ہے کہ جواب الشرط یا جزا جو ہے جملہ اسمیہ ہے، وہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ ہے إِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ اِنَّا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جس کا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی، اسم انا کا ہا ضمیر منصوب متصل ہے جو کہ آپ انا کے ساتھ اٹیچ دیکھ رہے ہیں، اور انا کی خبر جو ہے وہ ہے آثم قلبہ۔ آثم قلبہ اس کو اگر ہم انالائز کریں تو ایک سادہ سی ترکیب جو بننی چاہیے وہ یہ ہے کہ آثم کو ہم خبر مقدم قرار دے دیتے ہیں، جس کا مبتدا مؤخر قلبہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہو جائے گا، پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبر کیا ہو کر محلاً مرفوع انا کی خبر بن جائے گا، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر
محلاً مضموم جزا یا جواب الشرط بن جائے گا، اور پھر شرط اپنی جزا کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ خبر بن جائے گا من مبتدا کے لیے، اور پھر من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ اور آثم قلبہ کی دوسری ترکیب جو تھوڑی سی پیچیدہ ہو جائے گی وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آثم چونکہ صیغہ اسم الفاعل ہے، آثم فاعل کے وزن پر ہے، لہٰذا جو صیغہ اسم الفاعل ہوتا ہے اس کا بھی فاعل آتا ہے، لہٰذا قلبہ جو ہے اس کا فاعل ہوگا، اس لیے قلبہ مرفوع ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل یا پیچیدہ ہو جاتی ہے، تو آسان ترکیب وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اتنے حصے کا اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اور جو شخص چھپاتا ہے کس کو؟ اس کو یعنی گواہی کو، تو یقیناً گناہ گار ہے اس کا دل یعنی اس کا ضمیر۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے آخری جملے پر، جس کے ساتھ ہی ہمارا سورۃ البقرہ کا 39واں رکوع بھی انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ جملہ مستانفہ واو مستانفہ کی وجہ سے ہم قرار دیں گے اس کو، اس میں جلالہ ہمارا مبتدا ہے اس لیے مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں، اور خبر جو ہے اس کی آ رہی ہے علیم، اور بما تعملون جو ہے یہ مقدم ہے جار مجرور علیم کے، اور بما تعملون کو ہم بہت دفعہ انالائز کر چکے ہیں، با حرف جر، ما موصولہ یا مصدریہ، اور تعملون صلۃ الموصول حرفی ہوگا اگر ما کو مصدریہ مانیں گے، اور اسمی ہوگا اگر ما کو ہم موصولہ مانیں گے۔ پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ مستانفہ ہو جائے گا، اور ترجمہ کریں گے اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 283 ہماری یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم کسی سفر پر ہو، تو ماشاءاللہ دیکھیں عَلَى سَفَرٍ، سفر نکرہ کا ترجمہ کسی سفر کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، کوئی لکھنے والا، کاتبًا نکرہ کو انہوں نے اس طرح ذکر کیا ہے۔ فَرِحَانٌ مَقْبُودَةٌ، تو ایسی گروی چیزیں لازم ہیں، تو انہوں نے علیکم کو خبر مقدم محذوف مانا ہے، جو قبضے میں لے لی گئی ہوں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ادا کرے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور شہادت مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو اسے چھپائے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک وہ اس کا دل گناہ گار ہے، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو الحمدللہ جی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 اور رکوع نمبر 39 مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کی پہلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔